اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب اہل العافیت یوم القیامت، یہ عنوان صرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو دیا ہے اس باب کو باب ہے، لیکن حدیث مبارک میں چونکہ اہل العافیہ ان کے تمنا کو ذکر کیا گیا ہے قیامت کے دن، تو اس لیے ہم نے اسی مناسبت سے یہاں پر اہل العافیت یوم القیامت کا عنوان دیا اس کو. اس باب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 196 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن حمید الرازی ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء ابو زہیر عن الاعمش عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد ابن حمید الرازی نے اور یوسف ابن موسیٰ القطان بغدادی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبد الرحمن ابن مغراء ابو زہیر نے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے روایت کی ابو الزبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب. جب مصیبت زدوں کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا تو اہل عافیت قیامت کے دن تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریز، کہ کاش ان کی کالیں دنیا میں کینچیوں سے کتری گئی ہوتی. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ بھذا الاسناد الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے اس سند کے ساتھ مگر صرف اس طریق سے. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق شيئا من هذا، اور اس کو بعض حضرات نے روایت کیا ہے اعمش سے، انہوں نے طلحہ ابن مصرف سے اور انہوں نے مسروق سے کچھ اس روایت میں سے. جی عزیز طلباء کرام، ما قبل باب جو کہ نابیناؤں کے بارے میں، آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کے بارے میں تھا، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس باب میں کہ جب اس طرح لوگ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں آزمایا گیا، جن پر مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئیں، تو جب عافیت والے جنہوں نے دنیا میں عافیت کی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان مصیبت زدہ کے اجور کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدنوں کو کھینچیوں سے وہ کاٹا گیا ہوتا. تو اس بات پر وہ خوش ہو رہے ہوتے، اب یعنی ان کو بھی اسی طرح کے اجور اور ثواب اب ملتے ہیں. تو یہاں پر اہل العافیہ وہ ان مصیبت زدوں کے اجر و ثواب پر رشک کریں گے، اور اسی رشک کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں بڑی سے بڑی آفتیں پہنچی ہوتی تو ہم بھی آج اسی طرح مزوں میں ہوتے، تو آج ہمیں بھی اجر عظیم ملتا. تو اس حدیث مبارک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی دنیا میں آزمائشوں اور امتحانات سے، بلاؤں اور مصیبتوں سے، تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے یہ تکلیفیں اور مصیبتیں یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہیں، لیکن آخرت میں جو اس کا اجر عظیم ملے گا، جو بہترین بدلہ اس کا ملے گا،
وہ پھر نہ ختم ہونے والا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول۔ ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن عبید اللہ سے۔ یحییٰ ابن عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی عبید اللہ سے، کہ وہ فرما رہے تھے سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا ندمہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص مرتا ہے پچھتاتا ہے۔ قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ندامت کی وجہ کیا ہے؟ قال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازدادا و ان کان مسیئا ندم اللہ یکون نزعا، اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں اور زیادہ کیوں نہ کمائی اور زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر بدکار ہوتا ہے خطاکار ہوتا ہے تو وہ اس پر پچھتاتا ہے کہ وہ برائیوں سے کیوں باز نہیں آیا۔ ھذا حدیث انما نعرفہ من ھذا الوجہ، یہ حدیث ہم صرف اسی طریقے سے ہی جانتے ہیں۔ ویحییٰ ابن عبید اللہ قد تکلم فیہ شعبۃ، یحییٰ ابن عبید اللہ اس کے بارے میں کلام کیا ہے شعبہ رحمہ اللہ نے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، دونوں کو ندامت بہرحال ہوگی۔ اب کافر کی ندامت وہ تو ظاہر سی بات ہے، اظہر من الشمس ہے، لیکن مسلمان کی ندامت کس بات پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ذکر فرما دیے کہ دیکھیے اگر نیکوکار بندہ ہوتا ہے تو وہ اس بات پر پچھتاتا ہے کہ میں نے دنیا میں اس سے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اگر مزید نیکیاں میں دنیا میں کرتا تو آج میرا درجات مزید بلند ہوتے۔ اور اسی طرح بدکار، گناہگار، خطاکار، کافر، فاجر، فاسق، یہ سب لوگ وہاں پر پچھتائیں گے پھر، لیکن وہاں کا پچھتانا پھر کسی کام کا نہیں ہے، وہاں کی ندامت وہ کسی قابل نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے یحییٰ ابن عبید اللہ سے، یحییٰ نے کہا کہ میں نے اپنے والد عبید اللہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضأن من اللین، جو دھوکہ دے کر دین کے بدلے میں دنیا طلب کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھیڑ کے کال نرمی دکھانے کے لیے پہنیں گے، بظاہر اس کی کال پہنے ہوئے ہوں گے۔ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوگی۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل دنیا کی محبت کی وجہ سے بھیڑیے کے دل کی طرح ہوں گے۔ یقول اللہ ابی تغترون ام علی تجترئون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہو یا مجھ پر دلیری کرتے ہو؟ فبی حلفت لأبعثن علی اولئک منہم فتنة تدع الحلیم منہم حیرانا،
لہٰذا میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور ان لوگوں پر انہی میں سے ایک فتنہ بھیجوں گا جو ان کے بردبار آدمی کو بھی حیران کر دے گا۔ وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعید الدارمی قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعیل قال حدثنا حمزة بن ابی محمد عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن سعید الدارمی نے، انہوں نے روایت کی محمد بن عباد سے، انہوں نے روایت کی حاتم بن اسماعیل سے، انہوں نے حمزہ ابن ابو محمد سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال لقد خلقت خلقا السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل علوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ فبی حلفت لأطیحنہم فتنة تدع الحلیم منہم حیرانا فبی یغترون ام علی یجترئون، پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ضرور ایک فتنہ نازل کروں گا جو ان کے بردبار آدمی کو بھی حیران کر دے گا۔ کیا یہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا وہ مجھ پر دلیری کرتے ہیں؟ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت سے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی وضاحت، ظاہری رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور ظاہری لبادے کے حساب سے بالکل نیک لوگوں کی طرح وہ اپنا ظاہر بنائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ جب ہوں گے تو بظاہر بڑے ہی شیریں زبان، نرم الفاظ، نرم لب و لہجہ اور خیرخواہ کی طرح اور دین کے داعی کے صورت میں ہوں گے، لیکن در حقیقت ان کے دل مال و دولت، منصب اور ان چیزوں کے حصول کے لیے بیڑیے سے بھی سخت ہوں گے۔ ان کی ساری تکدو، یہ لہجے کی بناوٹ، ظاہری بناوٹ، لہجے کی نرمی، زبان کی شیرینی، یہ ساری تکدو مال کے حصول پر ہوگی، اور اس کے لیے وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ان مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان روایات میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اپنے ان حرکات سے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ اگر وہ ان اقدامات سے باز نہ آئے، اپنے ان حرکات سے باز نہ آئے، تو پھر ایسے خطرناک فتنے رونما ہوں گے کہ جس کا کسی کے پاس کوئی بھی حل نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ ہو سکے گا، اور نہ ان فتنوں کی شر سے کوئی بچ سکے گا۔ وہ فتنے ایسے بھیانک ہوں گے کہ جس میں اچھے اچھے عقل مند اور دانا قسم کے لوگ وہ بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کو دنیا کی طلبی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ورنہ پھر انسان اس طرح کی وعیدوں کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ جملہ آیا یلبسون للناس جلود الضأن من اللین، اس کے دو مطلب محدثین حضرات نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی، نرمی اور شیریں زبانی سے پیش آئیں گے تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو جائے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جائے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جائے۔ اور دوسرا ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ سے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی مراد ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ بیڑیے کی کال اور اس کے بالوں کے بنے ہوئے لباس اور کمبل وغیرہ استعمال کریں گے
تاکہ لوگ انہیں نیک متقی عبادت گزار پاک باز سمجھے اور ان کے مریدین اور معتقدین بن جائے، کیونکہ اس طرح کی عقیدت مندی کے بعد دنیاوی مقاصد کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آج کل بھی برمار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بظاہر خود کو ملنگ اور پیر کے شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مریدین اور معتقدین کی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔